اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک ہمیں دے کر نواز کر ہم پر اپنا فضل رحم انعام کیا ہے، اور اس کا مقصد اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے معافی کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ احکامات نازل کیے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس سے متعلق حکم بھی دیا اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رمضان کا یہ آخری جمعہ اس سال کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا بھی نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ کنفرم ہے کہ رمضان کے بعد کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن قرار دیا گیا۔ اگر اس دن کے آنے کے بعد بھی ہم رب کو راضی نہ کر سکے، منا نہ سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، تو پھر اس کے بعد وقت نہیں۔ وقت اگرچہ انسان کے پاس نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ میں کتنی دیر زندہ رہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دی ہے، جو میسر کی ہے، جو مقدر ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی میسر چیز میں یہ آج کا جمعہ ہے، آج کا دن ہے رمضان کا، پھر جمعے کا دن، قبولیت کی گھڑی۔ آئیے ہم اپنے رب کو منائیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ ایھا المؤمنون، جو ایمان لے آئے ہیں، جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ مانگتے تو تجھ سے ہی ہیں، پلٹتے تو تیری طرف ہی ہیں، پھر اس بات پر عمل کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ، فلاح والے ہو جاؤ۔ کوئی مشکل گھڑی ہے، معاملہ اس طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آزاد کر دے، بری کر دے۔ اس بات سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، بری کرنا چاہتا ہے۔ کس چیز سے؟ اپنی ناراضگی سے، جہنم سے، اپنے عذاب سے، اور اپنی رحمت ہمیں دینا چاہتا ہے، جس کے بعد بندہ اللہ کی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس میں عام سب کو یہ کہا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ۔ توبہ کا لغوی معنی التوبۃ الرجوع إِلَى اللَّهِ، اور الرجوع إِلَى اللَّهِ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ کسی جگہ پر، کسی راستے پر جا رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، اس کو جانا کسی اور طرف تھا لیکن وہ کسی اور طرف چلا گیا، اس کو رائٹ جانا تھا وہ لیفٹ چلا گیا، اس کو کہتے ہیں کہ واپس پلٹ جاؤ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری منزل ہے، مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کا معنی ہمیں یہی سمجھایا ہے۔ التوبۃ، بندہ گناہ کر لیتا ہے، اس راستے پر نکل جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، بندہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کی اپنی مرضی کی تکمیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی معصیت کرنے نکل جاتا ہے، نافرمانی کرنے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے التوبۃ الرجوع الی اللہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، جو ہو گیا اس سے میں معافی دے دوں گا۔ وتوبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، واپس آؤ۔ ایھا المؤمنون، جو ایمان لے آئے ہیں، جو اہل اسلام ہیں، یہ مخاطب اللہ رب العالمین نے جب کیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اسلام نہیں قبول کیا، جو مومن نہیں ہے، جو دائرہ اسلام میں نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں داخل نہیں ہوا، وہ اس سے خارج ہے، اس سے باہر ہے۔ وہ خواہ مشرک ہو، خواہ کافر ہو، خواہ منافق ہو، یا کسی اور غیر اسلامی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام آنے کے بعد اسلام کی پابندی کرنا اس کے ذمے ہے۔ اگر اس نے نہیں کی تو نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ مومن ہے۔ اللہ کے اس خطاب سے ایھا المؤمنون نکل چکا ہے۔
اللہ نے انہی کو ہی فلاح والا کہا ہے، لعلکم تفلحون، یہ کام کرو گے، یہ عمل کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں نجات دے دے گا۔ اور توبہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ توبہ کا معنی سمجھ آ گیا، توبہ کرنی کس طرح کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے یہاں پھر ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا ہے، یہاں پھر وہی لوگ مراد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انہی کو صرف مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، الفاظ وہی ہیں، تھوڑے سے تقدیم تاخیر ہے۔ توبوا الی اللہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، معافی مانگ لو۔ کیسی توبہ اللہ؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، کھری توبہ، دل سے توبہ، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ سے معذرت سوری توبہ ایسے نہیں کرنی، بلکہ سچی کھری توبہ کرنی ہے، ایسی سچی کھری توبہ کہ واپس وہ گناہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں بھی اسی کو مخاطب کیا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ توبہ کرنی کیسے ہے، توبہ کرنی کیسے ہے۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ تمہیں معاف کرے گا۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار مانگو، معافی مانگو، طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر وہ تمہیں معاف کرے گا، پھر وہ تمہاری اس واپسی کو قبول کرے گا، اس رجوع کو واپس کرے گا۔ توبہ کی شرطیں کیا ہیں؟ توبہ انسان نے سچی کرنی ہے، استغفار کے ذریعے کرنی ہے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے کرنی ہے۔ توبہ کی بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں، علماء جس پر جمع ہیں۔ 3 شرطیں ہیں توبہ کی، ازبر رکھ لیں، یاد رکھ لیں اس کو، اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، حقوق اللہ ہیں، اللہ کی جو عبادات ہیں، اس کے اندر بندے سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے، 3 شرطوں کے ساتھ وہ توبہ کرے۔ سب سے پہلی بات کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، سب سے پہلی چیز اس گناہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اپنے آپ کو اس سے دور کر لے۔ اگر اس کی محفل ایسی ہے، مجلس ایسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اگر اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کو وہ مجلس چھوڑ دینی چاہیے، وہ خاندان چھوڑ دینا چاہیے، محلہ چھوڑ دینا چاہیے، اگر وہ گناہ اس وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہا۔ سب سے پہلی شرط وہ اس کام کو، اس گناہ کو چھوڑ دے جو کر رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، استغفروا ربکم، اللہ سے معافی طلب کرے، سچی معافی۔ اور اس کی تیسری شرط کہ دوبارہ اس کی طرف پلٹے نہیں، یہ اللہ سے عزم کرے، وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بنیادی 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں۔ سب سے پہلی گناہ چھوڑ دے، دوسری اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، تیسری کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ اور اگر حقوق العباد ہیں، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی بھی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ معاملہ اس طرح کا کر رکھا ہے کہ جھگڑا ہے، آپس میں لڑائی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے مار رکھے ہیں، کسی کی زمین مار رکھی ہے، کسی کی غیبت چغلی بہتان ہے، الغرض کسی بھی قسم کا گناہ ہے اور وہ حق بندے کا بندے کے ساتھ ہے، تو پھر توبہ کرنے کے لیے چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ اپنے معاملے کو دنیا کے اندر ہی حل کرے۔ جس کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اس بندے کے ساتھ حل کرے، اس انسان کے ساتھ حل کرے، اللہ کے اس بندے کے ساتھ حل کرے۔ اگر چاہے خود غلطی پر نہیں بھی ہے تو معافی مانگنے میں پہل کرے۔ یہ چوتھی شرط ہے توبہ کی۔ حقوق العباد کے اندر ان 4 شرطوں میں سے اگر ایک نہیں رہتی تو توبہ مکمل نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے اندر اگر یہ 3 باتیں نہیں رہتی تو پھر توبہ مکمل نہیں ہے۔ انسان یہ سوچ کر گناہ کرے کہ میں اللہ سے بعد میں معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جائے اور اس کو احساس نہ رہے، یا اس گناہ کو کرتے ہوئے اس پر موت آ جائے، ملک الموت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے
اس کو جب مہلت ہی نہ دی، توبہ کرنے کا اس کو اگر موقع ہی میسر نہ آیا، تو پھر اس کے ساتھ توبہ کا معاملہ تو نہیں ہوا، وہ توبہ تو نہیں کر سکا، اس کا معاملہ ویسے کا ویسے رہ گیا، جس گناہ میں وہ مبتلا تھا، جو وہ کام کر رہا تھا، اسی میں ہی وہ یہاں سے چلا گیا۔ اب اللہ کو اس نے جواب دینا ہے، اور اس کی موت اس گناہ کو کرتے ہوئے آئی۔ یہ قطعاً سوچ غلط ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے اللہ معاف کرے گا، یقیناً معاف کرے گا، معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی صفت ہے، وہ اپنی صفت میں کمال ہے، اس جیسے صفت کسی اور ذات کی قطعاً نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان اگر اس شرط پر گناہ کرے کہ میں اپنی مرضی کر لوں پھر معافی مانگ لوں گا، یقین رکھ لیں اس بات کا ایمان بندے کو ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے وہ گناہ نہ کرے۔ ہاں، بطور انسان، بطور بشریت یہ تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تخلیق انسان کی اس طرح کی کر رکھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، نسیان کا مریض ہوتا ہے، اس کو بھول چوک مرض لاحق ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، سرزد ہو جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ انسان ہے، اللہ نے تخلیق ہی ایسے کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین انسان وہی ہے، بہترین آدم کا بچہ، آدم کا بیٹا وہی ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوری طور پر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بہترین گناہ گار۔ اب دیکھا جائے گناہ گار بھی ہے، غلطی بھی کی ہے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ بہترین ہے، بہترین گناہ گار۔ اب جس کی غلطی ہو، جو گناہ کر چکا ہو، وہ بھی بہترین ہو سکتا ہے۔ دین کا کمال دیکھیں، شریعت کا کمال دیکھیں، اسلام کی بندوں سے، انسانوں سے محبت دیکھیں، کمال، مکمل ضابطہ حیات ہے یہ۔ کیا کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے، بہترین، اچھا، بھلا کون؟ وہ گناہ گار جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد۔ اس کے اندر کہیں یہ بات نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وہ گناہ کرتا ہے، اس عزم کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ میں پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، یہ اس کے اندر نہیں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یقیناً بندوں کو معاف کرتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اور یہ حتمی وعدہ ہے، اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں، قطعاً رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر بندے کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کر کے دکھائی ہے، توبو توبۃ نصوحا۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ کی جو تخلیق ہے اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک کی ہے۔ ابلیس آپ کی ذات مبارکہ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس سے حفاظت فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں؟ واللہ، واللہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، اور اس بات کو بتانے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ واللہ، حالانکہ قسم نہ اٹھائیں تو ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات پر اسی طرح من و عن عمل کریں جس طرح ہمیں بتائی گئی ہے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، فی الیوم 70 اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے میں استغفار طلب کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، سارے ایمان لے کر آنے والوں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ، معافی مانگ لو، واللہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں فی الیوم اکثر من 100 مرہ، کہ میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں۔
बुखारी और मुस्लिम की दोनों अहदीस को देखा जाए, एक में 70 से ज्यादा, एक में 100 से ज्यादा। कौन? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार तलब कर रहे हैं, हालांकि आप अलैहिस्सलाम की गलती गुनाह कोई नहीं। माफी तो उस बात पर होती है जब इंसान से गलती सरजद हो जाए। यहाँ गलती नहीं है, गुनाह नहीं है, अल्लाह की नाराजगी नहीं है, अल्लाह की मासियत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कतन नहीं है, इताअत ही इताअत है, बंदगी ही बंदगी है। उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार तलब करते हैं। किस लिए? पहली बात उम्मत को बताने के लिए, समझाने के लिए जो तालीम अल्लाह ने दी है तौबतन नसूहा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित करके दिखलाई और समझाई है। सहाबा ने उसी को ही अपनाया था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया है, घर वाली है। दूसरा जो मकसद है, आप अलैहिस्सलाम से सवाल करती हैं, हम सब की वालिदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सिद्दीक़ा कायनात, सवाल क्या करती हैं आप अलैहिस्सलाम की इबादत रात की तवील है, पाँव मुबारक पर वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है। आप पूछती हैं अल्लाह के नबी, आपको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मासूम पैदा किया है, माफ हैं, पक्के जन्नती हैं, जन्नत के दरवाजे खोलने वाले हैं, आप अलैहिस्सलाम इतनी तवील इबादत करते हैं। या आइश, आप अलैहिस्सलाम ने प्यार से सय्यदा आयशा का ये नाम रखा था, या आइश, ए आइश, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे सामने है, गुनाह पर माफी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के लिए ये इबादत करते हैं, अल्लाह से माफी तलब कर रहे हैं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। वसीर नेमतें हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंतखब किया इतनी इंसानियत में से, इससे बड़ा इनाम कौन सा है? उसका शुक्र अदा करते हैं। अफला अकून अब्दन शकूरा, या आइश, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इस शुक्र अदा करने के लिए ये दूसरा मकसद है आपकी इबादत के अंदर, आपके अमल के अंदर, उम्मत को बताना, समझाना, सिखाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम और तरबियत दोनों इस पर की हैं, दोनों इसके मुताबिक की हैं। अब हम बंदों का तकादा क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम उस नबी के उम्मती हैं, हमारा दावा है हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान जैसे हम नारे भी लगाते हैं, तो फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तग़फ़ार है उसी तरह का हमें करना चाहिए। बल्कि हम तो गुनाहगार हैं, गलतियां करने वाले हैं, खताकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी मोल लेते हैं, बार बार इस तरह के काम करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर रखे हैं। तो फिर हमें तो कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगनी चाहिए, उसकी तरफ पलटने की हमें ज़्यादती करनी चाहिए, इजाफा करना चाहिए, या अपनी दुनिया के अंदर मसरूफ होकर इसको भूल जाना चाहिए। फैसला मेरा और आपका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद भी बता दिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी हमें बतला दिया, आपके अमल से भी हमें समझा दिया, और आपके सहाबा की जो जमात है उनसे भी ये करवा के दिखा दिया। उनकी मिसालें मैं बाद में देता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से मुतालिक एक और ऐलान भी किया है, अल्लाह का बंदों के साथ ताल्लुक, इससे ये वादे होता अल्लाह रब्बुल आलमीन माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं, तो वो कैसा माबूद है, कैसा इलाह है? वो ऐसा है, सुने, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बंदा पलटता है, उससे तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खुश होता है, राजी होता है। और इस तरह उसकी खुशी कि जिस तरह जंगल के अंदर इंसान की सवारी गुम हो जाए, उस सवारी पर उसका खाना भी मौजूद है, उसके पास अब कुछ नहीं है, साजो सामान सारा उसकी सवारी पर है, और वो जंगल में मारा फिर रहा है, तलाश कर रहा है, सवारी ढूंढ रहा है कि मेरा साजो सामान, मेरा खाना, मेरा माल मता सारा उस सवारी पर है, और सवारी वो गुम हो गई है। तलाश बसियार के बाद भी उसको मिलती नहीं है, मुयस्सर नहीं होती, थक हार कर साए में बैठ जाता है, मायूस हो जाता है कि नहीं अब नहीं मिलने वाली, बस बहुत तलाश कर ली, और इसी असना में वो सवारी उसके सामने उसके साजो सामान के साथ खड़ी हो जाती। उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसकी खुशी का ऐसा ठिकाना होगा कि वो खुशी के अंदर अपने अल्फाज को भी उलट कर जाएगा, वो कहेगा अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब।
الفاظ کو الٹ کر جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسرت کے اندر، خوشی کے اندر وہ جملوں کو الٹ کر بیٹھے گا، وہ غلطی کر بیٹھے گا، اللہ رب العالمین اس کی اس غلطی کو برا نہیں منائے گا، اس کو جانے گا نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین بندوں کو معاف کرتے اس چیز کی خوشی محسوس ہوتی۔ یہ ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العالمین نے دلوائی ہے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، ساری تک و دو کرنے کے باوجود اس کو کچھ نہ ملے، مایوس ہو جائے اور اچانک اس کو مل جائے تو اس کی کیا خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی اس بندے کی جو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور اللہ اس کو دیتا ہے، اللہ اس کو وہ معافی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح معافی کے لیے انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، استغفار کرنے کے لیے اس کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں کہیں ایک گناہ کی معافی مانگتے ہوئے دوسرا تو نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی گزارنے کے جو اصول دیے ہیں، جو قواعد دیے ہیں، کہ میں انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں یا میں ان سے باہر جا رہا ہوں، ایک طرف ایک سائڈ میں اپنی درست کر رہا ہوں، دوسری خراب کر رہا ہوں، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں۔ شریعت کے تقاضے پورے انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کے مکمل طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزارے، پھر وہ ان چیزوں کا حصول پا سکتا ہے، ورنہ وہ ان سے کوسوں دور ہوتا چلا جائے گا اگر اس نے اپنی طرف سے کسی چیز کو وضع کر لیا، اپنی طرف سے کسی چیز کو اس نے شامل کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، انسان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس کی کئی ساری مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی کی توبہ کے متعلق بات کی ہے۔ سب سے پہلے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں طویل حدیث ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کعب ہیں، ہلال ہیں، مرارہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، 3 صحابہ ہیں۔ اور گناہ کیا ہے؟ کوئی بڑا نہیں، ظاہری طور پر غزوہ تبوک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اس سے پیچھے رہے تھے، بس کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا تھا۔ غزوہ تبوک اس سے متعلق یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نابینا ہو گئے تھے اپنی آخری عمر میں۔ یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ، جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کی معذوری کی وجہ سے وہ اس حدیث کا راوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر ہمیں ہر چیز بتلا دی تھی، کس طرف جانا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، کب نکلنا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب، سفر طویل تھا، مدینہ سے تبوک 700 کلومیٹر آج کل کے حساب سے ہے۔ اس وقت ہفتوں کی مسافت تھی، پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ پر کرتے تھے، اس سے زیادہ سواریاں تو مسلمانوں کو میسر نہ تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز بتا دی تھی کہ اس کی تیاری کریں۔ اور کعب کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 2 سواریاں تھی، اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا۔ میں جوان تھا، تندرست تھا، توانا تھا، اس طرح کی خوشحالی مال کے اعتبار سے اس سے پہلے میرے پاس نہ تھی۔ اس سے پہلے میرے پاس مال کی خوشحالی بھی نہ تھی، دولت کی بھی نہ تھی، سواری کی بھی نہ تھی، جو اس وقت میسر تھی۔ ہوا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان کیا، غزوہ تبوک کا اعلان کیا۔ میں نے کہا ہاں میں اب جاتا ہوں۔ صبح میں جاتا تھا، مسلمانوں کو دیکھتا تھا تیاری کر رہے، میں کہتا تھا میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں شام کو تیاری کر لوں گا۔ شام ہوتی تھی، میں کہتا تھا صبح کو تیاری کر لوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ وقت قریب آ گیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ سے کوچ کر گیا۔ میں نے کہا کعب تیرے پاس تو تیز ترین سواری ہے، تو پیچھے سے مل جائے۔ میں نے سستی کر لی، ساتھ نہ نکلا، لیکن پیچھے بھی میں نے نہ نکل سکا۔ آج کل صبح و شام، آج کل کرتے کرتے میں نے وقت گزار دیا، یہاں تک کہ کعب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب تبوک میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کعب نہیں نظر آتا۔ میری گواہی صرف معاذ نے دی تھی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے پیچھے رہا ہو، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی سبب ہو سکتا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا علم ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ پھر اب ہیلے بہانے تلاش کرنے لگ گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہوں گا، اس طرح کہوں گا، یوں کہوں گا، یہ بات کروں گا۔ یہ وسوسے خیالات میرے ذہن میں چلتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مسجد میں آپ بیٹھے، جتنے بھی لوگ تھے سارے عذر پیش کر رہے ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لیتے جا رہے ہیں، ان کا عذر قبول کرتے جا رہے ہیں، میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کوئی عذر پیش کر دوں، کوئی بات کر دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ رب العالمین نے اگر بتا دیا اور بتا دینا ہے، میرے بتانے سے جو رسول اللہ کی ناراضگی ہے وہ تو ختم ہو سکتی ہے، اللہ کے بتانے سے جو ناراضگی ہوگی وہ پھر ختم نہیں ہو سکتی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا اور اس پر ثابت قدم رہا، بڑے وسوسے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر میں نے سچ بتا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہیں کی، خاموش رہے۔ میں واپس آیا، میرے سے بات نہیں کر رہے، میں نے سمجھا کہ عذر قبول ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سے بات نہیں کر رہے، میری طرف دیکھ نہیں رہے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود یہ الفاظ کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر ادا کرتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھیں، لیکن نہیں دیکھتے تھے، لیکن نماز کے اندر میں کن اکھیوں سے دیکھتا تھا، تو اس وقت جب میں نماز میں مصروف ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے۔ صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا اظہار بھی ہے، لیکن اللہ کی وحی کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر میں اس کیفیت سے تنگ آ کر میں نے پوچھا میرا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہے؟ کہا ہاں، دو اور ہیں، ہلال ہیں اور مرارہ ہیں۔ ہلال تو بوڑھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آ کر سچی بات کہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی ایسے کیا۔ مسلسل اللہ سے توبہ استغفار طلب کر رہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ کہتے میرا چچیرا بھائی ہے ابو قتادہ، اس کے باغ میں گیا دیوار پھلانگ کر، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں اور پریشان ہو گیا، بات کوئی نہیں کر رہا۔ اسی میں 40 دن گزر گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آ گیا کہ اپنی گھر والیوں سے بھی الگ ہو جاؤ، اپنی گھر والیوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی آتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں کر سکتے کچھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ ہاں خدمت کر لو لیکن قربت نہیں ہو۔ گھر والیوں سے بھی ہم دور ہو گئے، مسلسل 50 راتیں گزر گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، لوگوں کی نظریں کھا رہی ہیں، اور میں اللہ سے مسلسل معافی مانگ رہا ہوں، رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں۔ اور اسی اسنا میں 50 راتوں کے بعد واقعہ مختصر کرتے ہوئے جبل سلا سے ایک صحابی آتا ہے، گھوڑ سوار آتا ہے تیزی کے ساتھ، اور مجھے آواز دیتا ہے کعب 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 بن مالک۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی پیغام ہے، اس لیے کعب کا نام لیا جا رہا۔ اور اس دوران کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ بھی اس سے منسلک ہے۔ اہل شام کی طرف سے خط آیا تھا، شاہ غسفان کی طرف سے، کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، آ جاؤ ہماری طرف، ہم تمہیں عزت سے نوازیں گے۔ دشمن وار کرتا ہے، ساتھی کی بھائی کی آپس میں کوئی چپکلش ہو جائے، تیسرا فائدہ لیتا ہے، یہ اس میں سبق ہے۔ کہتے میں نے اس کو ڈانٹ کر واپس بھیج دیا، اس کا جو خط تھا وہ میں نے آگ میں جلا دیا، اس لیے کہ اس بات کی طرح متوجہ نہیں ہونا، یہ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آواز آئی، میں سمجھ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے، اللہ نے وحی نازل کر دی۔ اور اللہ نے وحی کیا نازل کی؟ 50 راتیں ہیں، 5 منٹ کی توبہ نہیں ہے، استغفر اللہ کہنے سے معافی نہیں ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کے بعد معافی ہے، مسلسل معافی ہے، لوگوں کا بات کرنا ختم ہو گیا، گھر والوں سے علیحدگی ہوگی۔ اتنے سخت دن ہیں اور گناہ کیا ہے؟ تبوک سے صرف پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ سورۃ توبہ کی آیات ہیں، یہ آیات میں ان کی معافی کو نازل کر دی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 جو آپ سے سچ بول کر ان سے پیچھے رہ گئے۔ اس کا ہم معنی کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اس کا اصل معنی یہ نہیں، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 3 کا ذکر کیا ہے خلفوا، جو اپنا جھوٹا عذر پیش کرنے والوں سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے سچ کہا، باقیوں نے عذر پیش کیے، جھوٹ بولا، قبول ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق کیا کہا؟ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، اللہ نے ان کے متعلق کہا، کیا کہا؟ انہ رجسن، رجس ہیں، گناہ گار ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا، ان کو اللہ نے جہنمی کہا۔ اور یہی خوف کعب کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے سچ کہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے توبہ نازل کی، مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل کوشش ہے، ہمارے لیے بے شمار درس ہیں اس کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیات ان تک پہنچائی تو کہتے میں واپس مسجد نبوی میں آیا، ابو طلحہ مہاجر ہیں، وہ اٹھ کر مجھے مبارکباد دیتے ہیں، لپک کے ہیں میری طرف، باقی کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا۔
ان کا یہ عمل میں زندگی بھر نہیں بھولا۔ انسان ایسے کرب سے جب گزرتا ہے تو کوئی اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو یقیناً نہیں بھولتا۔ میں بھی پوری زندگی نہیں بھولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ نے میری نیکی، میری سچائی کی وجہ سے مجھے آج بری کیا ہے، میرے پاس جتنا مال ہے میں سارا اللہ کے راستے کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسا نہ کرو، اپنے لیے کچھ رکھو۔ کہا ٹھیک ہے، جو خیبر کے میرے پاس مال ہے وہ میں رکھتا ہوں، باقی سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں مجھے معاف کر دیا۔ کس لیے؟ آیات قرآن بن کے اللہ رب العالمین نے بھیج دی۔ کس لیے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی مل گئی، اللہ راضی ہو گیا، دنیا میں نجات والے ہو گئے۔ یہ ان کا عمل ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بے شمار ہیں جو اللہ سے اس طرح توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، آپ کے عمل سے ان چیزوں کو اپناتے ہیں، لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بھی ہیں، غامدیہ قبیلے کی خاتون ہے، جوہنیہ قبیلے کی خاتون ہے، لمبی حدیثیں ہیں، مختصر کرتا ہوں۔ ان کا عمل کیا ہے، کیسی توبہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کی جماعت، آپ کے ساتھی، جن کو ہم اللہ نے جن کے متعلق کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمارے لیے دلیل ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان کے پاس بھی ہیں لیکن محدود ہیں۔ 3 وقت کا کھانا ان کو میسر نہیں ہے، ہمارے تو اللہ نے دسترخوان بھر رکھے ہیں۔ لباس ان کے پاس نہیں ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، ہفتوں مہینوں ایک چادر ان کی چلتی ہے، ہمارا تو ہر روز کا سوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر ہم اللہ کی بندگی کس طرح کی کریں، ہماری بندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یہ صحابیہ ہیں، غامدیہ قبیلے کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، مجھ پر حد لاگو کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں سنتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر گھوم کر آتی ہیں، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، پاک کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سزا نہیں پا سکتی، وہاں کی سزا برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے۔ یہ پھر کہتی ہیں اللہ کے نبی حاملہ ہو گئی ہوں، حمل سے ہوں اس گناہ کی بدولت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ بچہ لے کر آؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے ہیں، ثبوت مل گیا، دلیل مل گئی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس پر گواہیاں بھی 4 رکھی ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اقرار رکھا ہے، یہ 3 چیزیں رکھی ہیں، 4 گواہیاں، 4 شہادتیں، اقرار یا حمل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دلیل مل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس بچے کا قصور کوئی نہیں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر لے کر آ جاتی ہے، اللہ کے نبی پاک کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو لیتے ہیں اور لے کر مسلمان کے ایک خاندان کو، مسلمانوں کو دے دیتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس پر حد لاگو کر دی جائے۔ اس صحابیہ کو لے کر چلے جاتے ہیں، غامدیہ قبیلے کی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اس کو رجم کیا جاتا ہے، اس کے کپڑوں کو اس پر لپیٹ دیا جاتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کلمہ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ جملہ کس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رجم ہونے پر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ گناہ ایسا اس نے کیا تھا، آپ اس پر جنازہ پڑھنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اگر اس خاتون کی توبہ کو اس شخص پر بھی ڈال دیا جائے جو ناجائز محصول جمع کرتا ہے، جو ناجائز کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا باغی ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اگر اس پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، ڈال دیا جائے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ ایسی سچی توبہ، کھری توبہ، دنیا کے اندر سزا لے لی، اللہ کی سزا برداشت نہیں ہوتی۔ اور قبیلہ جوہنیہ کی خاتون ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی حد لگا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی معاملہ رکھا تھا۔ پھر وہ بچے کو لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی لے آئی ہوں، آپ نے فرمایا دودھ پیتا بچہ ہے، پھر لے گئی، پھر کچھ عرصے بعد واپس لے آئی، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں، اللہ کے نبی حد لگا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا لے جاؤ، اس کو بھی زمین میں گڑھا کھود کر اس جسم کے اس حصے تک اس کو بھی سنسار کر دو، رجم کر دو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مارتے ہیں، سر میں لگتا ہے، خون کے چھینٹے ان کے چہرے پر پڑتے ہیں، اور کہتے ہیں جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان الفاظ کا پتہ چلتا ہے، آپ کہتے ہیں اے خالد ایسے الفاظ نہ کہو، اس کی ایسی سچی توبہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو معافی اس نے مانگی ہے،
ایسی ہے کہ اہل مدینہ کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ یہ توبہ ہے ان شخصیات کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھتے ہیں۔ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں سنتے، اور یہ جو قبیلہ جوہنیہ کی خاتون تھی یہ ماعز کی ہی دلیل دیتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں سنتے تو کہتے ہیں کیا آپ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ رکھنا چاہتے ہیں جو ماعز کے ساتھ رکھا؟ اور ماعز کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ماعز بار بار آ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے نبی کبیرہ گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا جس کی اللہ تعالیٰ نے حد نازل کی ہے، مجھ پر حد لاگو کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں سنتے، بلکہ صرف سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے ماعز کے قبیلے والوں کے پاس صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پوچھو ان کے بڑوں کو کہ یہ مجنون تو نہیں ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ان کے قبیلے والوں نے کہا نہیں، ماعز ٹھیک ہے، درست ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، پھر بات کی، ماعز کہتے ہیں اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، اقرار کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ حد لگاؤ۔ صحابہ لے کر جاتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہے، ہم حد لگانے لگتے ہیں تو ماعز برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ برداشت نہیں کر سکتے، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ہم نے حد لگائی، ہم نے پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، رجم ہو گئے، سنسار ہو گئے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آتے ہیں اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ماعز نے ایسے کہا تھا لیکن ہم نے نہیں سنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے پاس لے آتے۔ سیدنا حسن، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، علی کے پوتے حسن کے بیٹے محمد بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کی تھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی حد لگانے کا کہا تھا اور آپ نے کہا واپس لاؤ۔ اس کے اندر ایک اور حکم بھی ہے، حاکم کے پاس جب حدود اللہ کے لیے کوئی جرم آ جائے، مجرم آ جائے تو وہ اس کو معافی نہیں کر سکتا، اللہ کی حد لاگو کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سیدنا جابر نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ نہ تھا کہ اس کو واپس لے آتے اور حد کا نفاذ روک دیتے، چھوڑ دیتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ ماعز کو بتاتے کہ اس کو برداشت کر لو، یہ دنیا کی سزا ہے، اس کے بعد آخرت میں تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ اس بات کا مقصد یہ تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے پوتے کو یہ بات سمجھائی، کہتے ہاں چچا جان اب بات مجھے سمجھ آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اب سمجھ آئی، کیسے ہم اپنی عقل دوڑاتے ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر دلیل موجود ہے، یہ بھی اس کے اندر دلیل موجود ہے۔ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، صحابیوں کا علاقہ ہے، وہاں رہتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات، اہل بیت میں سے ہیں، بڑی بات نہیں ہے، اس لیے تاکہ میں اپنی طرف سے کچھ غلط نہ سمجھ لوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، حد لاگو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایسی توبہ 70 آدمیوں میں تقسیم ہو جائے، اللہ معاف کر دے، ناجائز محصول کرنے والوں میں اللہ رب العالمین تقسیم کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ ایسی توبہ ہے۔ اس طرح کی سچی کھری توبو توبۃ نصوحا، یہ اللہ رب العالمین نے ڈیمانڈ کی ہے، ڈیمانڈ۔ اور جس کے گناہ ہی صبح و شام اس طرح کے ہوں کہ اس کو خود یاد نہ رہتے ہوں، تو پھر سوچئے کہ اس کو توبہ کیسی کرنی چاہیے، اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی عبادات کیسی ہونی چاہیے، اس کا استغفار کیسا ہونا چاہیے، اس کا رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی نمازیں، تلاوت قرآن، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز وضاحت سے بتا دی، کھول کھول کے بیان کر دی۔ اور توبہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آخری بات، ٹائم اگرچہ ختم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سے متعلقہ ہمیں الفاظ دیے ہیں، اپنی طرف سے توبہ نہیں ہے۔ مختصر ترین لفظ استغفر اللہ ہے، مختصر ترین لفظ۔ ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں اللہ تیرے سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یاد رکھیں معافی مانگنے کے لیے شرطیں ضروری ہیں، وہ شرطیں نہیں بھولنی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف الفاظ اس سے متعلق ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سکھلائے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، یہ آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ربنا اننا آمنا
ان الفاظ کے ساتھ بھی ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے. یہ قرآن کی دعائیں ہیں، تقریباً 10 کے قریب ہیں. وقت لمبا ہو جائے گا، بعد میں آپ مجھ سے برگھڑے لے لیجیے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں. استغفر اللہ، مختصر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ہمیں سکھلائے ہیں. اس کے علاوہ وہ الفاظ جو اللہ سے معافی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بندہ وہ بھی پڑھ سکتا. یہ وہ کلمات ہیں جن کی بدولت اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں سے اس کو دھوتا ہے. اور کیسے دھوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ رب العالمین بندے کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمام گناہوں سے اس کو دھو دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پر رو پڑے، اپنے آپ کے گناہوں کو سوچ لے، عاجزی کی اختیار کر لے، انکساری سے اللہ کے سامنے ماتھا جھکا لے، اپنے اندر سے تکبر، گھمنڈ، غرور جو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنا قد بڑا سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنے لیول میں لے آئے. وہ اپنے آپ کے متعلق اپنے بارے میں اس بات کو سوچ لے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے مجھے نطفہ پانی سے پیدا کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے کہ میں ایک جھٹکے کی مار نہیں ہوں، ایک ہچکی نہیں برداشت کر سکتا، چھینک نہ آئے تو دماغ کی نسیں میری پھٹ جائیں، میری موت واقعہ ہو جائے. میری ویلیو یہ ہے، میری طاقت کا معیار یہ ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اس بات کو سوچ کر، اپنے آپ کو یہ بات سمجھا کر اپنے رب سے معافی طلب کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں بھی استغفار کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اختتام کرتے تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کیا کرتے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اسی طرح کلمات آسان ترین اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں. اس کے علاوہ دیگر بھی کلمات ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے التجا کر لے، مانگ لے، اپنے لیے معافی کا اختیار کر لے، پھر ہی اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس معافی کے بعد کیا کہا؟ ایک اور چیز، انسان معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی کی ڈیمانڈ رکھتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے. اور دینے کے بعد پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے معافی مانگ لو. سورۃ نوح کی آیات ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بھی اللہ نے یہی کہا ہے، کہہ دو، ان کو بتا دو، اللہ سے معافی مانگ لو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے، غفار ذات ہے، اس کا اسم بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے، اور اس میں وہ کمال ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پہلا انعام کیا ہے؟ معافی. پہلا انعام معافی ہے. دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین کی مدد اللہ آسمان سے نازل کرے گا. تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ یہ میرے کام تھے، یہ ہو کیسے گئے، میں تو اس چیز میں پھنسا ہوا تھا، اس الجھن کا شکار تھا، اس سے میں نکل کیسے گیا، مجھے یہ بیماری تھی، ختم کیسے ہو گئی. انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ مدد اتارے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کہتا ہے اولاد بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، جنت بھی دوں گا. اور جنت بھی وہ جس کے اندر نہریں ہیں. کس کی برکت سے؟ اللہ کو راضی کرنے سے. کس کام کے کرنے سے؟ استغفار طلب کرنے سے، معافی مانگنے سے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آنے سے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے سے. اللہ رب العالمین یہ انعامات دیتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی بہت سے انعامات ملے ہیں، اور اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے. اسی کو بہترین کہا ہے، اسی کو بھلا کہا ہے. ہم آئیں، اپنے رب کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے سامنے اپنی جبی کو جھکا لیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب سے استغفار طلب کر لیں، معافی طلب کر لیں. رمضان تیزی سے جا رہا ہے، واپس آنا ہے نہیں آنا، پلٹ کر ہمیں دوبارہ ملنا ہے نہیں ملنا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن جو وقت گزر گیا ہے اس کے اندر اگر نامہ اعمال ہم نہ بھر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، یہ رمضان ایسے ہی گزر گیا جیسے زندگی پہلے تھی، تو پھر ہم اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے. جبرائیل امین کی دعا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا تھا. منبر رسول پر آپ چڑھ رہے تھے جب آپ نے یہ دعا کی تھی،
ہم اس دعا کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آئیے اپنے رب کو راضی کریں، التجا کریں، دعا کریں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چھپ کر اپنے رب سے بات کریں۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا دون الجہر من القول بالغدو والآصال، اپنے رب کو منا لیں چھپ کر، غلطیوں کا احساس اختیار کر کے، بھلے وہ یاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا ہے، وہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو بلاتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کی انتظار کرتا ہے، اس کو بلا کر کہ آجا میں تجھے معاف کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے ہمارے رب سے متعلق ہمیں یہ تعارف کروایا ہے، ربنا ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا، آسمانی دنیا پر اللہ رب العالمین ہر رات نزول فرماتا ہے۔ كل ليلة، ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا کیا ہے؟ اين التوابون، توبہ طلب کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے سے توبہ طلب کر لیں، میں ان کو توبہ دے دوں، معاف کر دوں۔ رزق مانگنے والے آ جائیں، ان کو میں رزق دے دوں، بیماروں کو شفا دے دوں۔ اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے، ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم نیند کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں، ہم دنیا کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور ہم اتنے سمجھدار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا سیزن دیا، رمضان کے سیزن میں ہمیں آخری عشرہ دیا، اور ہم نے اس کو بازاروں کی زینت بنا دیا کہ جی بڑا سیزن ہے، عید کا ہے۔ او بھائیو، او مسلمانوں، او آدم کی اولاد، اس کا سیزن کیسا ہے یہ؟ جس کی عید رمضان کے روزے رکھ کر نہیں ہوگی، جس کی عید اللہ کو راضی کر کے نہیں ہوگی۔ نیا لباس پہننے سے عید نہیں ہے، نیا جوتا پہننے سے عید نہیں ہے۔ عید کیسی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے سے۔ عید کس کی ہے؟ جو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کروا چکا ہو، اللہ کو راضی کر چکا ہو، عید اس کی ہے۔ اس لیے عید کے شاپنگ کے لیے بازاروں کو بند نہ کریں، بازاروں کو بھرے نہیں، مساجد کو بھریں۔ 3 راتیں لیلۃ القدر کی تلاش کی گزر چکی ہیں، 25ویں شب گزر چکی ہے، لیکن ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا یہ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ آج اللہ کے نے ہمیں موقع دیا ہے، مہلت دی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو ہم نے منا لیا، راضی کر لیا، معافی مانگ لی، تو ہم فلاح والے ہیں، نجات والے ہیں۔ اگر نہ کر سکے تو پھر ہلاکت والے ہیں، تباہی والے ہیں۔ فطرانے سے متعلق کچھ باتیں ہیں وہ گزارش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔